اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، فرمایا جو رحمان کے بندے ہیں وہ زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، آہستگی کے ساتھ چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب جاہل ان سے بات کرتے ہیں، مخاطب ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں سلام، تمہیں سلام۔ رحمان کے بندوں کا یہ طریقہ ہے کہ وہ زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، انکساری ان کے مزاج کا حصہ ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کا احساس انسان سے احساس برتری کو چھین لیتا ہے۔ جب انسان یہ سمجھتا ہے نا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، تو پھر اس کے اندر تکبر، خود پسندی، عجب، برتری پیدا نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان عظمت و جلال جس شخص کے ذہن میں ہو، وہ بندہ کسی بھی بڑائی کا شکار نہیں ہوتا۔ ہاں، کچھ ایسے ناعاقبت اندیش ہوتے ہیں جن کی کامیابیاں، جن کے عہدے، جن کی دولتیں اور جن کی ذہنی اختراع انہیں تکبر میں مبتلا کر دیتے۔ غرور کسی قسم کا بھی ہو وہ ناپسندیدہ ہوتا ہے، وہ حسن کا ہو، وہ دولت کا ہو، وہ اقتدار کا ہو، وہ علم کا ہو، وہ کسی قسم کا بھی ہو، غرور بہرحال پسندیدہ نہیں ہوتا۔ یہ ناپسندیدہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تکبر صرف اللہ تعالیٰ کو زیبا ہے، یہ صرف اللہ کی شان ہے جو شان کبریائی ہے۔ باقی کسی شخص کو بھی کبھی بھی اس طرح کی گفتگو نہیں کرنی چاہیے، اس طرح کا لہجہ کبھی اختیار نہیں کرنا چاہیے جس سے تکبر چھلکتا ہو، جس سے کسی بھی مقام پر اس شخص کی خود پسندی نظر آتی ہو۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جن لوگوں کو یہ احساس ہو جاتا ہے نا کہ میں 4 5 10 لوگوں سے زیادہ سمجھدار ہوں، ان کی باتوں میں بھی کسی نہ کسی جگہ پہ غرور چھلکنے لگتا ہے۔ جن کو یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ شاید 10 20 لوگوں میں میرا رنگ زیادہ گورا ہے اور مجھے بعض لوگ زیادہ خوبصورت جانتے ہیں، تو کہیں نہ کہیں وہ بھی اپنی گفتگو میں لوگوں کے نین نقش پر تبصرے شروع کر دیتے ہیں۔ چند گھڑیوں کے لیے، چند سالوں کے لیے، چند مہینوں کے لیے جن لوگوں کو اونچی کرسیاں مل جاتی ہیں، ان کو بھی نیچے بیٹھے لوگ بعض اوقات اپنے سے چھوٹے نظر آنے لگ جاتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، حدیث قدسی ہے، مسند امام احمد بن حنبل میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے جب ہم کوئی ایسا لفظ استعمال کرتے ہیں نا، اللہ کے ہاتھ، اللہ کا لباس، تو اس سے مراد مثال دینا ہوتا ہے، باقی اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے بے نیاز ہے جو اس کی شان کے لائق۔ مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث پاک موجود ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کبریائی میری چادر ہے۔ میں کہہ چکا ہوں کہ ان لفظوں کا معنی جو اس کی شان کے لائق۔ رب فرماتا ہے کبریائی میری چادر ہے اور بڑائی میرا تہمد ہے، میرا لباس ہے۔ جو ان دونوں میں سے کوئی چیز مجھ سے چھیننا چاہے گا میں اسے جہنم میں پھینک دوں گا۔ یہ کبریائی، یہ بڑائی، یہ تو میرا لباس ہے جو اس کی شان کے لائق۔ بندہ ہی اچھا لگتا ہے، بندہ اس کو خدا بننے کی کوشش معاذ اللہ نہیں کرنی چاہیے۔ اگر آپ سمجھدار ہیں تو اپنی سمجھداری اللہ کی رضا کے لیے خرچ کریں، اگر آپ دانا ہیں تو اس چیز کو تلاش کریں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا تک لے جائے، اگر آپ صاحب اقتدار ہیں تو اللہ کی مخلوق کی بہتری کر کے اللہ کی رضا کا حصول کریں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ اللہ نے آپ کو حسن یا علم یا کوئی خوبی دوسروں سے زیادہ دی ہے تو آپ دوسروں سے زیادہ عاجزی کریں، اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ نعمتیں زیادہ دے تو پھر انسان میں عاجزی بھی، لیکن لوگ
बिफर बिफर जाते हैं, उलझ उलझ जाते हैं। उनकी बातें, उनका लब व लहजा, उनका अंदाज़ तकल्लुम उससे छलकता है कि इस आदमी को वहम हो गया है कि मैं बड़ा कोई अहम आदमी हूँ। इसे किसी जगह शक पड़ गया है कि मैं कोई बहुत सियाना आदमी हूँ, इसका ख्याल है। और फिर लोग कोशिश करते हैं दूसरों को कायल करने की। मैंने ऐसे नादान भी देखे हैं जो बेटे हो के बाप को कायल कर रहे होते हैं। मैंने देखे हैं ऐसे नादान भी जो शागिर्द हो के उस्ताद को समझा रहे होते हैं। मैंने इस तरह के लोग भी देखे हैं जिनका दावा है कि मैं फलां आदमी को अपना शेख, मुर्शद और पीर मानता हूँ, लेकिन उसके सामने भी राय दे रहे होते हैं, मशवरा दे रहे होते हैं और समझा रहे होते हैं और कायल कर रहे होते हैं, उसको बता रहे होते हैं कि ये ठीक है और ये ठीक है। मुर्शिद तो फिर वो तो ना हुए, फिर तो आप हुए। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी सरकार गौसे आज़म फरमाते हैं, जिसका प्याला खाली हो उसमें खैरात आया करती है, और जिसका पहले ही भरा हुआ हो उसमें तो चीज़ें छलक छलक के पड़ती हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हुजूर फरमाने लगे, सदका देने से माल में कमी नहीं होती, और जो माफ़ी मांग ले रब उसकी इज़्ज़त में इजाफ़ा कर देता है। और हुजूर फरमाने लगे, जो अल्लाह की रज़ा के लिए आजिज़ी करे अल्लाह उसे सर बुलंदी अता फरमा देता। बुलंद अगर कोई होना चाहता है तो उसका तरीका तो आजिज़ी है, उसका तरीका तो इनकिसारी है, उसका तरीका तो झुकना है। अगर सर बुलंदी, क्यों कि सुराही सर नगू होकर भरा करती है पैमाने, लिहाजा जो आला ज़र्फ़ होते हैं वो हमेशा झुक के मिलते हैं। मिजाज होता है ना जी, तबीयत होती है। सुराही जब कुछ देने लगती है तो पहले नीचे क्योंकि भरी हुई है ना, तो जिस बंदे को आप झुका हुआ महसूस करें समझे ये भी भरा हुआ है। लेकिन अगर उसकी बातों में, उसके लफ्ज़ों में, उसके अंदाज में, उसकी बातों में कहीं किसी जगह आपको कोई ऐसा अंदाज नज़र आए जो दुरुस्त नहीं, ये जो तकब्बुर है ये ख़तरनाक चीज़ है, मोहलक मर्ज़ है, ये जहर है। जिधर जिधर जाता है उधर उधर सुराख करता है, तेज़ाब है। ज़रा सा भी तकब्बुर, ज़रा सा भी, कितना, हुजूर ने फरमाया जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर हुआ, ओए हो, राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर। ये देखना है, दिल को टटोलना है, बातन पर नजर करनी है, अपना उन्वाने जिंदगी तलाश करना है। कहा राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर हुआ। हजरत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस बैठे थे और हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर बैठे थे। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अमर बिन आस उठ के चले गए तो सैयदना अब्दुल्ला इब्ने उमर ने रोना शुरू कर दिया। लोगों ने कहा, आप दोनों सहाबा बैठे थे, मोहब्बत की बातें यकीनन हुई होंगी और आपने यकीनन एक दूसरे के साथ जो गुफ्तगू की होगी वो किताब व सुन्नत के उमूर पर मुश्तमिल होगी, लेकिन वो उठ के गए हैं तो आप रोने लगे, वजह क्या हुई? हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर फिर हिचकी बांध के रोए। फरमाने लगे, अब्दुल्ला बिन अमर का ये ख्याल है, वो मुझे बता गए हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसके दिल में राई के दाने के बराबर तकब्बुर होगा उसे चेहरे के बल घसीट कर जहन्नुम में फेंक दिया जाएगा। ये उनका ख्याल है, ये वो बता गए हैं मुझे। तो मैं रो रहा हूं कि इतना बारीक मसला, राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर हुआ तो पेशानी के बल घसीट कर दोज़ख में फेंक दिया जाए। तो कहीं ना कहीं खुदा न खास्ता किसी से ऐसा अगर हो गया तो ये तो बड़ा हसास मसला है, ये तो बड़ी गौर करने वाला अमर है। इंसान कहीं ना कहीं बातकारी देता है, किसी के रंग रूप पर तंज कर बैठता है, किसी की जहालत को ज़ेरे गुफ्तगू ले आता है, किसी शख्स के देहाती होने पर लोग तबसरा करते हैं। तो इतना नाजुक मसला है कि छोटी छोटी चीज का ख्याल रखना। भाई ज्यादा सियाने बनना छोड़ दें, ज्यादा बड़े बनना छोड़ दें, ज्यादा समझदार कहलाना छोड़ दें, ज्यादा पढ़ा लिखा कहलाना। देखिए ना, इल्म बड़ी कीमती चीज है। बे इल्म नतवा खुदारा शनाख्त। हज़रत सादी कहते हैं, बग़ैर इल्म के तो रब की भी शनासाई नहीं होती।
یہ بڑی ضروری چیز ہے، لیکن اگر کسی کو علم کا تکبر آ جائے تو یہ بڑا موقع خطرناک ہوتا ہے، یہ پہلو بڑا ڈاڈا ہوتا ہے۔ تکبر، اگر حضرت میاں صاحب فرماتے ہیں علم پڑھے دا مان نہ کریے مت آکھی میں پڑھیا، او جبار کہار کہاوے متے روڑ دیویں دودھ کڑیا۔ تھوڑا سیاںا ہو جا، تھوڑا سا نا چیزوں کو سمجھیں، اپنے لب و لہجے میں، طور طریقوں میں، انداز میں آپ غور کریں کہ کہیں کوئی ایسا یہ بیماری ہمارے اندر لاحق تو نہیں ہو گئی، کہیں یہ چیز چھلکتی تو نہیں۔ تھوڑا اس پر غور کریں، تھوڑی اس پر توجہ دیں۔ کچھ لوگوں کے حالات جب ساتھ نہیں دیتے تو وہ بڑے عاجز انسان بن جاتے ہیں، تنگ دستی غالب آ جاتی ہے۔ جب پریشانیاں پورے زور پر ہوتی ہیں تو پھر ان کے مزاج میں بڑا جھکاؤ ہوتا ہے، لب و لہجے کے اندر بڑی انکساری ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی حالات ٹھیک ہوتے ہیں پھر ان سے اچھے مشورے بھی کوئی نہیں دیتا، پھر وہ زبردست انداز تکلم اختیار کرتے ہیں۔ یہ ذرا شان مصطفیٰ کریم تو دیکھیے گا، نبی کریم علیہ السلام خود بیان کرتے ہیں، حضور فرماتے ہیں اگر میں چاہوں تو میرے ساتھ سونے کے پہاڑ چلا کریں، یہ میرے ساتھ ساتھ قدم بقدم رہیں، جتنا سونا چاہوں بانٹوں تقسیم کروں، میں چاہوں تو سونے، یہ شان ہے۔ اور پھر میرے محبوب کی شان تو یہ ہے کہ حضور تو اللہ کے محبوب ہیں، لیکن سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں نبی پاک تکیہ لگا کر کھانا نہیں کھاتے تھے۔ حضور فرماتے تھے میرا دل کرتا ہے میں اس طرح کھانا کھاؤں جیسے ایک عام بندہ کھانا کھاتا ہے، اور میرا دل کرتا ہے میں اس طرح بیٹھوں جس طرح ایک عام آدمی بیٹھتا ہے، کوئی امتیاز، کوئی تقسیم۔ میں بڑا چھوٹا آدمی ہوں، اللہ مجھے معاف کرے، میرے اسا فرمایا کرتے تھے چودھری صاحب کا پیر کوئی نہیں ہوتا، مالدار کا پیر اور پڑھے لکھے آدمی کا پیر یہ خود پیر ہوتے ہیں، جدے گھر دانے او دے کملے بھی، پیسے جو پاس ہیں اور ڈگریاں پاس ہوں تو پھر بھی، اور علماء مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں تو حضرت فرمایا کرتے تھے علماء خلیفے ہوتے ہیں، مرید نہیں ہوتے، یہ خلفاء ہوتے ہیں۔ یہ مرید تو وہ ہوتا ہے جو بیچارہ انکساری کے ساتھ پیچھے ہوتا ہے کہ میں کچھ سیکھوں۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کسی وقت انسان کو شان دے، امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں دیکھیے نا، ایک ہے انسان کے حالات بڑے کمزور ہیں تو وہ عاجزی دکھا رہا ہے، انکساری، اور ایک یہ ہے کہ پوری بلندیاں اللہ نے دی ہیں، ایک دفعہ پورا عروج اللہ نے عطا کیا ہے لیکن پھر بھی اس میں عاجزی رہے، انکساری رہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندگی کر رہا ہے، وہ جھکا ہوا ہے۔ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں جب نبی پاک علیہ السلام کو اللہ نے معراج پہ بلایا نا، معراج پہ، یعنی اتنا اونچا کوئی نہ گیا ہے نہ کبھی جا سکتا ہے جہاں مدینے والے محبوب تشریف لے گئے۔ امام رازی کہتے ہیں معراج میں جب ساری وسعتیں اور ساری بلندیاں نبی پاک علیہ السلام گزر گئے اور کائنات کی ہر چیز نیچے رہ گئی، کیا نوری کیا خاکی سب نیچے رہ گئے، ایک محبوب تھا، ایک محب تھا، ایک خالق تھا، ایک اس کی مخلوق اول تھی۔ نبی کریم علیہ السلام جب اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ گئے تو رب کریم نے کہا محبوب مجھے بتائیے آپ کو کس نام سے پکاروں، محبوب بتاؤ نا کس لقب سے ملقب کروں، آج آپ میرے سامنے بیٹھے کس لقب سے یاد کروں؟ تو یہ شان دیکھو میرے کریم محبوب کی، کہا اے اللہ میرا دل کرتا ہے تو مجھے اپنا بندہ کہہ کے پکارے، متائے بے بہا ہے درد و سوز آرزو مندی، مقام بندگی دے کر نہ لو شان خدا بندی۔ رسول کریم نے امت کو بتایا جو رب کا بندہ کہلانے میں مزہ ہے نا وہ کسی اور چیز میں نہیں ہے۔ مالک مجھے اپنا بندہ یا عبدی بندہ کہہ کے بلا، تیرا بندہ کہلانے میں جو مزہ ہے، عاجزی انکساری، یہ انسان کو بڑا نوازتی ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، ایک خاتون حضور کی بارگاہ میں آئی جس کی عقل میں کچھ تھوڑی کمزوری تھی، حواس پورے درست، ہم اپنے لفظوں میں دیوانہ کہتے ہیں، کچھ لوگ ابناربل بھی کہتے ہیں ایسے آدمی، ذہنی توازن پوری طور پہ ٹھیک نہیں تھا۔ وہ خاتون حضور کی بارگاہ میں آئی
اور اس نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے آپ سے کام ہے. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تو مدینے کی جس گلی میں کہے گی میں کھڑے ہو کے تیری بات سننے کو تیار ہوں. وہ حضور کو لے گئی ایک کونے میں، لے جا کے اس نے اپنی ساری بات سنائی اور مدینے والے محبوب نے ساری بات سنی. ایک طرف شان یہ ہے کہ محبوب معراج کی بلندیوں پر اللہ کے قرب خاص میں بیٹھے ہیں، اور دوسری طرف حال یہ ہے، آج یہ ہے کہ ایک وہ امت کی خاتون جس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے، مدینے کی گلی میں کھڑے ہو کے کریم اس کی باتیں بھی سن رہے ہیں. جب اللہ تعالیٰ شانیں عطا کرے، بلندیاں عطا کرے، تو پھر انسان کو تھوڑا سا سمجھنا چاہیے. اچھا ایک وقت ایسا آتا ہے جب کچھ لوگ بندے کو تکلیف دیتے ہیں، پھر ایک ٹائم ایسا آتا ہے وہ تکلیف دینے والے اس کے سامنے آ کے بیٹھ جاتے ہیں، عاجزی کرتے ہیں. مکے والوں نے بڑی تکلیف دی، پھر بدر والی دن وہ قابو آ گئے، گرفتار ہو گئے. اب آپ کو پتہ ہے بندے کے جب وہ بندہ قابو آ جائے نا، جس نے تکلیف دی ہو، تو لوگ دانت پیستے ہیں، شدید غصہ کرتے ہیں کہ آیا نا میری داڑھ کے نیچے، اب دیکھنا میں حشر کیا کرتا ہوں. سخت ترین سزا دینے کو جی چاہتا ہے، لیکن مکے والے قیدی بن کے آئے تو نبی پاک نے نہ ان کی آنکھیں نکالی، نہ کان کاٹے، نہ قتل کیا، بلکہ معمولی سا فدیہ فرمایا یہ دو جرمانہ اور جاؤ. اور صحابہ سے کہا ان قیدیوں کو اپنے اپنے گھروں میں لے جاؤ اور ان کی خدمت کرنا. وہ قیدی بتاتے ہیں کہ قربان جائیں اس حسن سلوک پر کہ جن کے گھروں میں ہم قیدیوں کو رکھا گیا تھا وہ خود کھجوریں کھا کے گزارا کرتے تھے، ہمیں کھانے کھلایا کرتے، خود کھجور پانی پر گزارا کرتے. ایک شخص ان میں تھا، ابو ایذا اس کا نام تھا، وہ شاعر تھا. اس نے نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی یا رسول اللہ میری 5 بیٹیاں ہیں، میں فدیے کی رقم بھی کوئی نہیں دے سکتا، اگر آپ مجھے ویسے ہی آزاد کر دینا تو نہ آج کے بعد اسلام کی مخالفت کروں گا، نہ کسی اور کو ابھاروں گا. یہ 5 بیٹیوں کی بات کرنے والا بندہ یہ پہلے تلوار لے کے آیا ہے مسلمانوں کے خلاف لڑنے، یہ پھول لے کے نہیں آیا، یہ تلوار لے کے پہلے لڑنے آیا ہے. اب جب قابو آ گیا تو کیا کہہ رہا میری 5 بیٹیاں. تو سوال یہ کھڑا ہوتا تھا کہ بھائی جب تو مسلمانوں کے خلاف تلوار لے کے نکلا تھا، نیزے لے کے آیا تھا، اسلحہ باندھ کے آیا تھا، تب تیری 5 بیٹیاں نہیں تھی؟ قابو آ گیا تو کہتے ہیں 5 بیٹیاں اور میں فدیہ بھی نہیں دے سکتا، جرمانہ بھی نہیں دے سکتا، آزاد کر دیں. پر کھڑا ہے نا رسول رحمت کے سامنے، یا رسول اللہ مجھے معافی دے دے. تو حضور مسکرا کے فرمانے لگے ٹھیک ہو گیا، جا میں نے معافی دے دی، ختم ہو گئی بات. یہ وہ عاجزی انکساری کے پہلو ہیں جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہیں. میرے عزیزو، فتح جب ہوئی نا مکے کی تو بہت بڑی فتح تھی. خود قرآن نے کہا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. بہت بڑی فتح تھی، لیکن صحابہ فرماتے ہیں فتح مکہ تاریخ انسانیت کا بہت بڑا معرکہ تھا. پر ہم نے یہ حال دیکھا کہ نبی کریم علیہ السلام جب مکے میں داخل ہو رہے تھے تو سیاہ رنگ کا امامہ باندھا ہوا تھا اور گردن جھکی ہوئی تھی، اور اتنی گردن مبارک جھکی ہوئی تھی کہ لگتا تھا اونٹ کے کجاوے سے جا لگے. عاجزی سے، انکساری سے، جیسے جیسے پھل لگ جاتا ہے درخت ویسے ویسے جھک جاتا ہے. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی شخص کو عروج دے، حالات اچھے کرے، تو پھر اسے کیا کرنا چاہیے؟ ایک خاص پہلو آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے. کچھ لوگوں سے نا لوگ پیار کرتے ہیں. وہ چراغ گولڑا نے کہا تھا خدا کا شکر زمانے کی قدردانی ہے، ہم جوان بھی نہ ہوئے تھے کہ پیر کہلائے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہیں صاحبزادے ہوتے ہیں، کہیں ان سے لوگ عقیدت کرتے ہیں. خدا کا شکر زمانے کی قدردانی. یہ جو پیر ہے نا، یہ فارسی کا لفظ ہے، پیر بوڑھے کو کہتے ہیں اصل میں. ہمارے عرف میں پیر رہنما کو کہتے ہیں، لیکن پیر بیسیکلی بوڑھے آدمی کو کہتے ہیں. تو پیر نصیر الدین کہتے ہیں کہ خدا کا شکر زمانے کی قدردانی، ہم جوان بھی نہ ہوئے تھے کہ پیر کہلائے. ایسا ہوتا ہے کئی دفعہ. یہ جو عقیدتیں ہوتی ہیں نا، جن لوگوں سے لوگ عقیدت رکھتے ہیں، ان کا عاجزی والا ہونا بھی بڑا ہی ضروری ہے.
ان کا انکساری والا ہونا بھی، یہ جو مذہبی محبتیں ہوتی ہیں نا، یہ بڑی ڈاڈی ہوتی ہیں، جن سے لوگ دین کے نام پر محبت کرتے ہیں نا۔ ایک دفعہ ایک سابق ایم پی اے صاحب میرے پاس آ گئے وقت لینے کے لیے، تو میں نے معذرت کی ان سے، میں نے کہا میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ تو کہنے لگے پیر صاحب بندے تے ساڈے مگر بھی بڑے نے، پر یہ وے کہ تساں نہ ہی کر چھڑیے۔ میں کہ تواڈے مگر جڑے نے نا وہ ووٹ دیندے نے، تے ساڈے مگر جڑے نے وہ جان دیندے نے، یہ ساڈا تے تواڈا فرق ہے۔ یہ مذہبی محبتیں ہوتی ہیں نا، یہ بڑی اچھا، اللہ تعالیٰ معاف کرے، بہت سارا فضل کرے، ان کا بھی لوگ پھر غلط استعمال کرتے ہیں۔ بعض نا عاقبت اندیش لوگ دین کے نام پہ محبت کرتے ہیں، ان کے دل میں خواہش جاگ جاتی ہے پیسوں کی، اقتدار کی، بڑی کوٹھی کی، بڑے گھر کی، بڑی گاڑی کی۔ مذہبی عقیدتیں جو ہوتی ہیں نا، یہ بڑی انفرادی ہوتی ہیں، اور اس میں کئی دفعہ تھوڑی آزمائش بھی، جس کو لوگ نیک سمجھتے ہیں، لوگ کہتے ہیں جنازہ بھی اسی نے پڑھانا ہے، نکاح بھی چونکہ بندہ جو نیک ہے، کول پہ بھی اسی نے آنا ہے، محفل پہ بھی اسی نے آنا ہے۔ کیوں کہ بندہ وہ نیک پھر بیچارہ خود کچھ بھی نہیں کر سکتا، سارے کام نیک آدمی سے کرانے ہیں۔ بندہ نیک ہے لہذا سارے کام، پھیتا بھی یہی کاٹے گا، افتتاح بھی یہی کرے گا، سارے کام یہ کرے گا، کیونکہ بندہ نیک ہے۔ اب وہ جیسے تیسے بھی ہو، چونکہ نیک ہے لہذا اسے بھی ہر جگہ۔ تو اس کے کئی پہلو ہیں مذہبی محبتوں کے۔ کائنات میں دین کے نام پر جو سب سے زیادہ پیار کیا گیا وہ مدینے والے محبوب سے کیا گیا، یعنی اتنا پیار کیا گیا کہ عروہ بن مسعود ثقفی نے کہا تھا، میں نے زمانہ دیکھا ہے، وہ بادشاہ بھی گویا دیکھے جو اپنے آپ کو سجدے کراتے ہیں معاذ اللہ، لیکن جو عقیدت مدینے والے محبوب کے غلام حضور کے ساتھ رکھتے ہیں نا، یعنی کلی کا پانی سرکار اگر باہر نکالیں تو جو لوگ چہروں پہ مل لیں، اور جس کو پانی نہ ملے وہ دوسرے کے ہاتھ سے مس کر کے اپنے چہرے پر مل لے، اتنی عقیدتیں۔ یعنی حضرت عثمان غنی بیت اللہ شریف سامنے ہو اور ان سے کہا جائے طواف کر لو تو وہ کہے نہیں، اپنے نبی کے بغیر نہیں کرنا، یعنی اتنی عقیدت کہ ام المومنین سیدہ ام حبیبہ ان کے والد ابو سفیان ملنے آئے تو بستر سمیٹ لے، ان سے کہا جائے پتر تم نے بستر اٹھا لیا ہے؟ تو وہ کہیں اس لیے اٹھا لیا ہے کہ یہ میرے نبی پاک کا بستر ہے، اس پر باپ چاہے کوئی بھی ہو، اگر کافر اور مشرک ہے تو حضور کے بستر پر بیٹھ سکتا۔ اتنی عقیدتیں نبی پاک کے ساتھ لوگوں نے کی، لیکن اس کے باوجود رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ عاجزی کا عالم ہے کہ جب بدر کے لیے حضور جا رہے تھے تو ایک ایک سواری تھی اور تین تین لوگ تھے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھی دو لوگ ہو گئے، حضرت مولا علی شیر خدا اور حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو طریقہ کار یہ تھا کہ تینوں لوگ باری باری سوار ہوتے، دو پیدل چلتے ایک سوار ہوتا، حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار ہوئے، مولا علی سوار ہوئے، پھر میرے نبی کریم سوار ہوئے۔ جب باری آئی حضور کے پیدل چلنے کی تو غلاموں نے کہا یا رسول اللہ ہمارا نہیں دل کرتا آپ پیدل چلیں، آپ بھی سواری پہ بیٹھیں۔ تو پتہ ہے حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا نہ تو تم مجھ سے زیادہ طاقتور ہو، اور نہ ہی ایسا ہے کہ تمہیں اللہ سے ثواب زیادہ لینا ہے، مجھے لینا نہیں، مجھے بھی اپنے رب سے اجر لینا ہے۔ جس طرح تم پیدل چلے ہو میں بھی اسی طرح پیدل چلوں گا۔ یہ عقیدت، محبت، الفت اپنی جگہ پر وہ کوئی کر رہا ہے، لیکن سرور کائنات علیہ السلام نے جواب میں عاجزی کر کے دکھائی، انکساری کر کے۔ صحابہ جانے لیے حاضر ہیں، حضور جو آپ حکم کرے ابرو کے اشارے پر ہر چیز قربان ہے، لیکن دوسری طرف منظر یہ ہے کہ اگر صحابہ کہتے ہم مسجد نبوی کی تعمیر کے وقت 3 اینٹیں اٹھا کے لاتے تھے تو حضور 4 اٹھا کے لاتے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی ممتاز ہونے کو، کسی امتیاز کو پسند ہے نا؟ ہمارے اندر بہت سارے لوگ جو اپنے گھر بھی سبزی لینے نہیں جا سکتے، اگر ڈرائیور رکھنے کی طاقت مل جائے نا، 4 پیسے آ جائے، پھر ان کا خیال ہوتا ہے گاڑی کا دروازہ بھی ڈرائیور ہی کھولے، بند بھی ڈرائیور ہی کرے، پتہ تو چلے نا کسی کہ جناب نے ملازم رکھا ہوا ہے۔ یہ چیزیں انسان کو مشکل میں ڈال دیتی ہیں، اس کی تکالیف بڑھ جاتی، اس میں آزمائش آ جاتی، حالات کا تناظر کچھ اور کا کچھ اور ہو جاتا۔ انسان
جب اتنا بڑا ہو جاتا ہے تو پھر وہ عام انسانوں کے ساتھ وقت نہیں گزار سکتا، پھر اپنوں کے ساتھ بھی وہ خوشیاں گزار سکتا نہیں۔ وہ پھر اپنوں کے لیے بھی، میں ملک سے باہر تھا تو چند لوگ میرے گرد آ کے بیٹھ گئے، کہنے لگے ہمارا دل کرتا ہے مستقل یہاں آ جائیں۔ انہوں نے کئی باتیں کی، یہ کام دین کا زیادہ ہو جائے گا، یہ کام دین کا زیادہ ہو جائے گا، یہ کام دین کا زیادہ ہو جائے گا۔ تو میں نے ان سے کہا اگر میں وہاں بیٹھ کے آپ تک پہنچ گیا تھا نا، اور آپ وہاں بیٹھے مجھے جاننے لگے، تو میں تو ایک چھوٹی سی مسجد میں جمعہ پڑھانے والا آدمی، اگر وہاں بیٹھ کے دین کا کام یہاں پہنچ گیا ہے تو انشاءاللہ وہاں بیٹھ کے باقی جگہوں پر بھی پہنچ جائے گا۔ تھوڑا سا انسان واپس آئے، چیزوں کو دیکھے، وہ غور رکھے کہ اصل کیا ہے۔ ممتاز ہو جانا، الگ الگ نظر آنا، لہجے کے اندر ترشروئی رکھنا اور کہنا کہ جناب میں ایک خاص آدمی ہوں، میرا وقار الگ ہے، میری ملاقات الگ ہے، میرا پروٹوکول الگ ہے، ان سے انسان تکلیف میں آ جاتا۔ آپ یقین کریں جن لوگوں کو عادت ہو جاتی ہے نا اسٹیج پہ بیٹھنے کی، وہ تو محفل کی لذت ہی نہیں لے پاتے۔ ان بیچاروں کو ایسا سخت مسئلہ، یہ میں نے دیکھا ہے کچھ لوگ مذہبی جلوس نکل رہا ہے، میلاد شریف کا ہے، کوئی اور تقریب ہے، اس میں بھی بیچارے بڑے سخت پریشان ہیں، کسی طریقے سے میری فوٹو آ جائے، کسی کو پتہ چل جائے۔ تو بھائی مذہبی عقیدتیں ہوں یا کسی قسم کی بھی، آپ اپنی عاجزی کو برقرار رکھیں گے، اپنی بندگی کو کبھی بھی آپ ادھر ادھر نہیں ہونے دیں گے۔ سفر کر رہے تھے صحابہ نبی پاک کے ساتھ، تو ایک جگہ بکرا ذبح کر کے پکانے کی بات آئی، تو ایک صحابی نے کہا میں ذبح کروں گا، ایک نے کہا میں کھال اتاروں گا، ایک نے کہا میں گوشت بناؤں گا۔ تو نبی کریم علیہ السلام فرمانے لگے کہ پھر میں اس طرح کرتا ہوں، میں لکڑیاں اکٹھی کر کے لاتا ہوں تاکہ آگ جلائی جائے، میں لکڑیاں اکٹھی کر کے لاتا ہوں۔ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم سب ہیں نا، ہم یہ کام کریں گے؟ تو حضور نے فرمایا میں تم میں سے ممتاز ہونا پسند نہیں کرتا۔ کریم ارشاد فرمانے لگے بے شک اللہ تعالیٰ کو یہ بات ناپسند ہے کہ کوئی بندہ اپنے ساتھیوں میں امتیاز کی صورت اختیار کرے، الگ تھلگ نظر آئے، میں ممتاز ہونا پسند نہیں کرتا، لہذا میں یہ کام کروں گا۔ میرے بھائیوں، زندگی میں ہر قسم کا تکبر، وہ عہدے کا ہو، وہ علم کا ہو، وہ دولت کا ہو، وہ سمجھداری کا ہو، وہ اونچی برادری کا، کوئی بھی تکبر ہو، نبی پاک نے حد بندی کر دی، فرمایا رائی کے دانے کے برابر بھی اگر تکبر ہوا، رائی کے، پتہ ہے نبی پاک علیہ السلام کو اللہ نے عقل کتنی عطا کی؟ حضرت وہب ابن منبہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے عقل کا 1000 حصہ کیا ہے، ایک حصہ عقل اللہ نے ساری دنیا کو عطا فرمایا، اسی سے ڈاکٹر ہیں، اسی سے انجینئر ہیں، اسی سے سائنسدان ہیں، اسی سے علماء ہیں، سب اسی سے بنے، جو ایک حصہ عقل اللہ نے دنیا میں نازل کی۔ فرمایا باقی 999 حصے عقل کے اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لیکن اس کے باوجود حضور صحابہ سے مشورہ کرتے اور ان کا مشورہ قبول کرتے۔ جنگ احد میں نقصان ہوا، کیوں؟ حضور کا مشورہ دے تھا کہ مدینہ شریف کے اندر ہے کہ جنگ لڑنی چاہیے، اور صحابہ جوش جذبات میں تھے، جوش جہاد میں تھے، کہ ہم اندر رہ کے کیوں لڑیں، وہ سمجھیں گے اپنے گھر میں محصور ہو گئے، باہر نکل کے جنگ کریں۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی رائے کو چھوڑا، صحابہ کی رائے کو اختیار فرمایا۔ اگرچہ بظاہر نقصان بھی ہوا، لیکن کل عقل رکھنے کے باوجود بھی مدینے والے محبوب نے صحابہ کی رائے کو قبول کیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ سرکار کی عاجزی ہے، مشورہ قبول کرنا، کسی اور کی بات بھی سننا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی عقل، بیچاروں کی عقلیں کل ہوتی ہیں، وہ ساری زندگی اسی چکر سے باہر نہیں آتے کہ جتنا میں سمجھدار ہونا اتنا کوئی دوسرا نہیں ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے انسان کے اندر سے روحانیت چلی جاتی ہے، کیف چلا جاتا ہے، عبادت کی لذت چلی جاتی ہے، دعا کی ذائقے چلے جاتے ہیں۔ بہت زیادہ سمجھداری کی گفتگو کرنا اور بہت زیادہ بن کے بیٹھنا اور بہت زیادہ اپنے انداز۔ میں نے ایک جملہ کہا تھا، یہاں ہمارے استاد آئے ہوئے تھے، مجھے نہیں پتا تھا وہ علماء کو اتنی بات پسند آئے گی۔ میں نے کہا یہ ہمارے استاد بیٹھے ہیں، جب تک زندہ ہیں ہم اپنے استادوں سے بے نیاز نہیں ہو سکتے، ہم ان کی رہنمائی میں چلیں گے، اس لیے کہ بڑا وہ ہوتا ہے جس کا کوئی بڑا ہوتا ہے، جس کا کوئی بڑا نہیں ہوتا وہ کبھی بھی بڑا نہیں ہوتا۔
ہم خود بخود بڑے کیسے ہو جائیں گے؟ تو بھائیوں، اپنی زندگی میں ایک اور بات بھی، عاجزی کے کئی پہلو تھے، ایک پہلو یہ ہے، آپ کو اللہ نے مقام دیا ہے، مرتبہ دیا ہے، تو کسی اور کو بھی اللہ نے مرتبہ دیا، کسی اور کے مرتبے کو بھی بیان کریں۔ صرف آپ کے پاس یہ فضیلت نہیں، کسی اور کے پاس بھی فضیلت ہے، اس کی فضیلت کو بھی بیان کریں، قبول کریں۔ آج آپ ایک ڈاکٹر کے پاس دوائی لینے جائیں، دوسرے کے پاس جائیں تو کہتا ہے اس کو تو پتہ ہی کوئی نہیں، تم کدھر آ گئے۔ ایک انجینئر سے آپ کو چیز ڈیزائن کریں، دوسرے کو دکھائیں تو کہتا ہے اسے تو پتہ ہی کوئی نہیں کسی کی، مذاق بنایا ہوا ہے۔ آپ دوسرے کا مقام سمجھیں، وہ بھی ڈاکٹر ہے، آپ کسی اور کی بات کو بھی لیں، اس کے اندر بھی کوئی مرتبہ ہے۔ یہ کون سی دنیا ہے جس میں کوئی شے نہیں، بس میں ہی ہوں اور کوئی ہے ہی نہیں؟ یہ انداز درست اور سنو نا یار، یہ میرے نبی پاک کی شان ہے کہ کائنات میں نبیوں کے امام رسول پاک ہیں، پر کسی نے حضور سے کہا یا خیر البریہ، حضور نے فرمایا مجھے نہ کہو، یہ تو حضرت ابراہیم کا لقب ہے۔ ایک مقام پہ کہا میری اور جناب موسیٰ کی شان کا مقابلہ اس طرح نہ کرانا کہ حضرت موسیٰ کی شان گویا گھٹے۔ رسول پاک نے حضرت عیسیٰ کا مرتبہ بیان کیا، جناب یوسف کا مرتبہ بیان کیا، حضرت صدیق کی شان بیان کی، سیدنا فاروق کی عظمت بیان کی، حضرت عثمان کو حیا والا کہا، مولا علی کی عظمتیں بیان کی، نبی کریم علیہ السلام نے جناب عمار ابن یاسر کی شان بیان کی، ابو عبیدہ بن جراح کو امین امت کہا، اور کریم نے فرمایا بلال کیا عمل کرتے ہو؟ یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا میں نے تو معراج کی رات جنت میں بھی تمہارے چلنے کی آواز سنی ہے۔ یہ عظمتیں بیان کرنے کا طریقہ میرے نبی پاک کا۔ تو نے ہر شخص کی قسمت میں یہ عزت لکھی، آخری خطبے کی صورت میں وصیت لکھی۔ حضور نے کہا یتیم کی پرورش کرو گے تو یہ ملے گا، بیواؤں کا خیال رکھو گے تو یہ ملے گا، مسکین کو یہ ملے گا، استاد کی یہ شان، باپ کی یہ شان، بیٹی کی یہ شان۔ نبی پاک تو عظمتیں دیتے، دوسروں کا مقام و مرتبہ سب سے بڑے ہو کر حضور اگر دوسروں کی عظمت کا خیال رکھتے ہیں تو ہم ایک دوسرے کی عظمت کا کیوں خیال نہیں رکھتے؟ ہم ایک دوسرے کی شان کو کیوں بیان نہیں؟ وہ ایک جگہ پہ میں موجود تھا تو مجھے ایک صاحب نے پوچھا، اس نے کہا جی تسی مدرسے جڑے بچے پڑھا دے انہوں ڈاکٹر کیوں نہیں بنا دے، انجینئر کیوں نہیں بنتے مدرسے کے بچے، مدرسے کے بچے جو ہیں یہ پائلٹ کیوں نہیں بنتے؟ تو میں نے ان سے کہا آپ مجھے بتائیں جو بچے میڈیکل کالج میں پڑھتے ہیں وہ عالم دین کیوں نہیں بنتے؟ جو میڈیکل کالج میں پڑھتے ہیں وہ انجینئر کیوں نہیں بنتے؟ ڈاکٹر سے کبھی کسی نے کہا تو ڈاکٹر ہے، انجینئر کیوں نہیں پوچھا کبھی؟ پائلٹ سے آپ نے کہا جناب تو پائلٹ ہے، ڈاکٹر کیوں نہیں؟ عجیب بیوقوفی ہے نا بھئی، یہ الگ ایک تعلیم ہے، ایک الگ سکول آف تھاٹ ہے، یہ باقاعدہ ایک ڈگری ہے۔ آپ پاگل ہیں؟ آپ ڈاکٹر سے پوچھو وہ پائلٹ کیوں نہیں، تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں مدرسے کا طالب علم ڈاکٹر کیوں نہیں۔ پوچھیں آپ، یہ الگ ایک ڈگری ہے، اس کے اندر اسپیشلائزیشن ہے۔ جب بچہ درس نظامی کرتا ہے تو پھر اس سے پوچھا جاتا ہے تو انہیں شیخ الحدیث بننا ہے، شیخ القرآن بننا ہے، شیخ الفقہ بننا ہے، فقہ میں تخصص کرنا ہے، حدیث میں کرنا ہے، تفسیر میں کرنا ہے، یہ الگ ایک پورا شعبہ ہے۔ امت کو اپنی رہنمائی کے لیے اگر ڈاکٹر کے مشورے کی ضرورت ہے تو عالم کے مشورے کی ضرورت نہیں؟ تو عجیب فلسفہ ہے نا جی۔ اور روز جس کا جی چاہتا ہے وہ ٹی وی آ کہتا ہے جی مدرسوں میں بچے ڈاکٹر کیوں نہیں بنتے؟ آپ مجھے بتائیں میڈیکل کے بچے عالم کیوں نہیں بنتے؟ میڈیکل کے بچے پائلٹ کیوں نہیں بنتے؟ مذاق بنا رکھا ہے آپ نے۔ باقی یہ ہے کہ آپ ہمارے پاس آئیں، مدرسوں کے بچوں کے پاس بیٹھیں، اور میں ذمہ داری سے کہتا ہوں ابھی تو ان بچوں کو بھی اپنی شان کا نہیں پتہ ان کی کتنی ہے۔ آپ ان کے پاس آ کے بیٹھیں، انشاءاللہ کسی ڈاکٹر سے کم نظر نہیں آئیں گے، کسی لیکچرار سے چھوٹے نظر نہیں آئیں گے، انشاءاللہ یہی چراغ جلے گا تو روشنی ہوگی۔ تو میرے عزیز عاجزی کریں، دوسرے کے وجود کو تسلیم کریں، اس کے وجود کو قبول کریں۔ میں الحمدللہ مدرسے کا پڑھا ہوا ہوں، لیکن میری طبیعت خراب ہوتی ہے تو میں ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں۔ میں نے کبھی نہیں کہا کہ مجھے ڈاکٹر کی ضرورت نہیں، مجھے ہے۔ یہ ہم نے تعمیرات کی ہیں تو ہم نے باقاعدہ نقشہ نویس بلایا ہے، نقشہ نویسوں کے ساتھ میٹنگ کی ہے، جس کی ضرورت ہے اس کو بلایا ہے۔ ہر شعبے کا بندہ اس کی قدر کریں، اس کا احترام کریں، بلکہ وہ شخص جو صرف ایک سوئچ لگا دیتا ہے نا، جس کو آپ الیکٹریشین کہتے ہیں، اوے کہہ کے آواز دیتے ہیں، شان اس کی بھی بڑی زیادہ ہے، اس لیے کہ اگر وہ روشنی نہ کرے تو پھر بھی نظام چل سکتا
تو زندگی میں عاجزی کریں، دوسروں کے وجود کو قبول کریں، تھوڑا سا اپنی ذات سے اوپر اٹھ کے بھی سوچیں، سارے محکمے ہی ہمارے ہیں، سارے ادارے ہی ہمارے ہیں، ان سب سے پیار کریں، کسی کے بارے میں اپنی رائے کو کبھی کمزور نہ کریں۔